صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ فاتحہ میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ سورہ فاتحہ میں صرف جسمانی بیماریوں کے لیے علاج نہیں بلکہ اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جسے کوئی حاجت ہو وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اس کی برکت سے حاجت پوری ہو جائے گی۔ تفسیر در منصور پارہ نمبر 1 سورہ فاتحہ جو جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 17۔ علماء کرام فرماتے ہیں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دعا قبول ہونے کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ، کیسا آسان ہے۔ کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حاجت درپیش ہو، سورہ فاتحہ پڑھیے، دعائیں مانگیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کرم فرمائے گا اور مشکل پریشانی تنگ دستی دور ہوگی۔ اگر نظر بد سے حفاظت چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی سماعت فرما لیجئے۔ صحابی رسول سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر میں اس دن کسی جن یا کسی انسان کی بری نظر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ جامع صغیر صفحہ نمبر 360، حدیث پاک نمبر 5830۔ سورہ فاتحہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھی اس نے گویا 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کی۔ موجب اوسط جلد 3 صفحہ نمبر 281، حدیث پاک نمبر 4594۔ حدیث پاک میں ہے کہ سورہ فاتحہ 2/3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ جامع صغیر صفحہ نمبر 360، حدیث پاک نمبر 5828۔ سونے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت سماعت فرما لیجیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بستر پر لیٹو تو سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ رہو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسند بزار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 11، حدیث پاک نمبر 7393۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹ کر سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ دمشق جلد 22 صفحہ نمبر 413۔ سورہ فاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے سورہ فاتحہ کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورہ فاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے نازل کی گئی ہے۔ تفسیر در منصور پارہ نمبر 1 سورہ فاتحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16۔ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کی خصوصیات اور اس کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے۔ یوں تو پورے کا پورا قرآن مجید جو ہے شفا ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ البتہ سورہ فاتحہ کو خصوصیت کے ساتھ سورہ شفا کہا گیا ہے، چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہیا ام الکتابی واہیا شفاء من کل داء، یعنی سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، یعنی قرآن مجید کی اصل ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ تفسیر در منصور پارہ نمبر 1 سورہ فاتحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15۔ بچھو کے کانٹے کا دم بھی ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ 30 صحابہ کرام علیہم رضوان سفر پر تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ایک شخص نے آ کر صحابہ کرام علیہم رضوان سے عرض کیا، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں دم کر دوں گا۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض کو دم کیا، جس کی برکت سے مریض ٹھیک ہو گیا۔ بخاری شریف کتاب الاجارہ صفحہ نمبر 585، حدیث پاک نمبر 2276۔ حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا جان سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں سے واپسی پر میں قوم کے پاس سے گزرا، ان کا کوئی شخص مجنون یعنی پاگل تھا، جسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تم اس کا کچھ علاج کر سکتے ہو؟ چنانچہ میں نے 3 دن صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو اس کی برکت سے وہ پاگل شخص بالکل ٹھیک ہو گیا۔ معجم کبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 89، حدیث پاک نمبر 13944۔ سورہ فاتحہ کی صرف 7 آیتیں ہیں۔ ہم روزانہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پوری سورہ فاتحہ پڑھنے میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں، اور فضیلتیں کیسی ہیں، سبحان اللہ۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے والا ایسے ہے جیسے اس نے 1/3 قرآن پاک کی تلاوت کی۔ سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھنے والا سورہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ پاک ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سورہ فاتحہ بلکہ پورے قرآن مجید کی تلاوت کا شوق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ فاتحہ سورۃ مناجات ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں سورہ فاتحہ سورہ مناجات ہے۔ مناجات کا معنی ہے آہستہ سے باتیں کرنا، دعا اور التجا کرنا۔ جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرے جیسے وہ اللہ پاک سے باتیں کر رہا ہے، اسے مناجات کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ سورہ مناجات ہے۔ اس سورۃ پاک کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد بندوں کی طرف سے دعا مانگی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے اس نماز یعنی سورہ فاتحہ کو میرے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا گیا ہے۔ بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر ہے کہ بندہ اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، اللہ پاک بندے کی مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ باب وجوب قراءت الفاتحہ، صفحہ نمبر 154، حدیث پاک نمبر 395۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور فرمائیے یہ کیسی عظیم فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، بندہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا ہے، اللہ پاک اسے سنتا بھی ہے اور ہر آیت پر جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ یعنی بندے کا سورہ فاتحہ پڑھتے جانا اور اللہ پاک کا جواب عنایت فرماتے جانا، یہ سورہ فاتحہ کی خاص فضیلت ہے جو اس کے علاوہ کسی صورت میں نہیں۔ تفسیر ابن رجب حنبلی، پارہ نمبر 1، سورہ فاتحہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 68، 68۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔